وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 21۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 21، لفظی ترجمہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین میں سے کوئی طریقہ ان کے لیے بنا دیا ہے؟ شرعوا بنا دیا ہے کوئی طریقہ۔ شرع جو ہے یعنی ایک تو شارع ہوتا ہے، بہرحال میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ انہوں نے کوئی طریقہ بنا دیا ہے دین کا، ما لم یعظم بہ اللہ، جو کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک بات یقینی نہ ہوتی، یعنی اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، دنیا ہی میں ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے، تھوڑی سی غور کریں۔ ہر ایک آیت جو ہے وہ ہمارے غور و فکر کے متقاضی ہوتی ہے کہ ہم چاہیے یہ کہ ہم اس کو غور و فکر اور تدبر کیا کریں ہر ایک آیت میں۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا تو ایک ایسا چال بے ڈھنگی بن گئی ہے کہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں لیکن اس سے کوئی ہدایت لینے کی کوشش نہیں کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ آج کل دیکھ لیں کہ کیا یہ ایک بھیڑ چال لگ گئی ہے کہ بس ناظرہ قرآن پڑھنا ہم نے اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھ لیا ہے، اس کے علاوہ بس ختم ہو گئی بات۔ یہ ایک خطرناک روش ہے، ایک خطرناک سمجھ ہے، ایک سوچ ہے جو ہم نے اپنا لی ہے۔ نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن کا مقصد اس سے ہدایت لینا ہے۔ قرآن ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اس سے آپ نے نور لینا ہے، روشنی لینی ہے۔ اس کے الفاظ کو، اس قرآن کو اگر آپ چومیں نہ بھی، یعنی ہدایت پر عمل کریں،
قرآن کے مطابق عمل کریں. زندگی بھر اگر آپ نے ایک بار بھی اسے نہیں چوما، یعنی ارادتاً نہیں، ویسے آپ نے نہیں چوما تو کوئی بات نہیں. چومنے کا ایسے حکم نہیں ہے، اس کی لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ حکم ہے. بہرحال یہ آیت میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم آیت ہے، ہمارے لیے ہے. اور اصل میں کیا اس میں کچھ مباحث ہیں جو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں. اس میں اللہ تعالیٰ ایک یہ بات فرما رہے ہیں، یعنی اس میں دین کی حقیقت بیان ہو رہی ہے. اس میں انسان کے یعنی جو مقصد حیات ہے اس کے حصول کا اس میں طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو خاص طریقے سے جسے یعنی وہ طریقہ جس سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور ناکامی کا بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کون انسان ناکامیاب ہیں یا نامراد ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اس کا بھی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. یہ مباحث ہیں اس کے. اب دیکھیں اس میں آپ نے جیسے کہ ترجمہ سنا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، ایسے کوئی خدا ہیں ان کے جنہوں نے ان کو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتا دیا ہو. اسلام ایک طرز زندگی ہے، ایک طریقہ ہے، ایک دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کو لازم، اس پہ ہدایت کو لازم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام جسے عام طور پہ ہم لوگ اگنور کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اس انسان کا ایک مقصد ہے. سب سے تو یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو ایک کافرانہ خیال ہے، ایک کافرانہ روش ہے ہماری، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، کہ بھئی اگر زندگی ہے تو یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور دوبارہ زندہ ہونا یہ چکر نہیں ہے. نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قبر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے. آپ عام دنیا آج یہ ایک تصور اپنے ذہن میں پکا بنا لیا ہے سمیت مسلمانوں کے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں دین کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے. دین کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں یہ دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اے انسان اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے دین میں کامیابی ہے، آدھے دین میں کامیابی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. بہت سے ایسی تصورات ہیں جو ہم نے کچھ گمان ایسے قائم کر لیے ہیں کہ شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو. اور اس میں سے ایک گمان یہ بھی ہے کہ چلو کچھ کر لو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار لو، اور دنیا کو مقصد بنا کے جس طرح چاہے. بس رشوت ایک صاحب لے رہے ہیں اور ابھی ڈیلنگ دفتر میں بیٹھے میں ایک صاحب. میں آپ کو ایک حقیقی مثال دیتا ہوں، یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. یعنی ایک دفتر ہے، رشوت خوری وہاں عام ہے، لیکن وہاں ایک مسجد بھی ہے، مسلمان ہے، رمضان کا مہینہ ہے. کیا؟ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا. اور وہاں بس یہ پبلک آتی ہے، وہ اپنے مسائل کے لیے، اور جو افسران ہیں وہاں ایک رشوت کا ایک ماحول ہے. فائل پہ آپ نے پہیے لگائیں تو یعنی فائل کے پہیے لگائیں گے تو پھر، یا فائل میں کچھ دبا دیں گے تو پھر آپ کی فائل چلے گی، ورنہ نہیں چلتی. وہ فائل ہی گم کر دی جاتی ہے جس میں پیسے نہ ہو. عام ایک رویہ ہے سامعین کرام، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے، یا میں کوئی عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہمارے سارے دفتر، ہمارے سارے بھائی بہن، مسلمان بھائی بہن، یہ کرپشن اور رشوت اور حرام خوری پہ بڑے دھڑلے سے. اب میں وہ مثال بیان کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، سب لوگ روزوں سے ہیں دفتر میں. اب سائلین آ رہے ہیں، ان کے کام چل رہے ہیں، بس ہر ایک چیز کا ایک ریٹ مقرر ہے. فائل بس رشوت لے کے فائل جو ہے آگے چلا دی جاتی ہے.
اتنے میں آ گیا 1 بجے کا وقت، اذان ہو گئی، اور ایک موٹی آسامی آئی ہے، اس سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، لیکن اذان ہو گئی تو چلو یہ معاملہ نماز کے بعد طے کریں گے۔ کیا یہ حرام کھانے کا معاملہ، حرام خوری کا معاملہ، یعنی کہتے نہیں ہے زبان سے، لیکن کہتے ہیں یار یہ اس پہ بات کر لیں گے، ابھی ذرا نماز کا ٹائم ہے، وہ مسجد میں بڑا رش ہو جاتا ہے رمضان میں، چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں، آ کے پھر وہ ڈیلنگ طے ہو جاتی ہے۔ یہ تمام پاکستان میں ایسا حال ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال ایک بہت بری صورتحال ہے، لیکن بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس آیت میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ صرف دین اسلام جو ہے وہ انسان کو نجات کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ دین اسلام، اس کی ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور صحیح ہے، درست ہے۔ اچھا، اس میں ایک سامعین کرام، اس میں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، میں کہتا بھی رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے، بلکہ اپنے لیے۔ وہ انسان کی جو منزل ہے وہ اللہ ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا جو ہے وہ تمہارا رب ہے۔ اور جب جو انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سورہ فجر میں کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چلے جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک وان الی ربک المنتہی، آپ کو میں کڑیاں ملا کے دے رہا ہوں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ منزل اللہ ہے۔ جب انسان اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیتا ہے تو وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ اس سے کہا کیا جاتا ہے؟ یہ جو آیت کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، تمہاری اپنی جو منزل ہے وہاں تک جاؤ، وہاں پہ چلے جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ منزل اللہ ہے، یہ بات بالکل آپ کی کلیئر ہونی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آئے ہیں، اب ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ایک پوری تیاری کے ساتھ اس کی طرف واپس جائیں۔ جنت میں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ یہ روز حشر میں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، جن کو امید تھی، اور جنہوں نے اس کے لیے ایک زبردست تیاری کی، کوشش کی۔ من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پالے گا، جو نہیں کوشش کرے گا، ابھی ہم نے کہا ہے، یعنی پڑھا ہے آیت نمبر 20 میں کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے اسے دنیا حسب نصیب مل تو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن اللہ، انہوں نے کوئی اور دین، کوئی اور خدا بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کو مختلف کوئی دین بتایا ہے اللہ کے دین کے علاوہ، یعنی جو طریقہ زندگی یہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو کس خدا نے بنایا ہے؟ تو اس میں ایک مضمون تو یہ ہے سامعین کرام کہ خدا، دین خدا کا ہوتا ہے۔ اب ایک دین تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے جو کہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ تو کسی اور طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں پوچھ رہا ہے کہ بھئی کہاں ہے وہ خدا؟ بتاؤ کس نے تمہیں دوسرا اللہ کے رضا کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ کی مرضی کے علاوہ؟ کون ہے وہ تمہارے خدا جنہوں نے تمہیں کوئی اور طرز زندگی بتا دیا ہے اللہ کے معلوم، یا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ ایک نقطہ سامعین کرام نوٹ کرنے کا اس میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. یہ بات ہم نہیں سمجھتے. میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہم نے دین کو محض کچھ عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، جو کہ بہت غلط ہے، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دین تو ایک طرز حیات کا نام ہے، ایک طرز زندگی کا نام ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہوگا، آپ کے معاملات کیسے ہوں گے، یعنی مخلوق میں آپ زندگی کیسے گزاریں گے، یہ دین ہے سامنے کرام. تو اس میں پھر وہ جو 5 بنا ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. بھئی اس کے علاوہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، کاروبار صحیح کرنا ہے، اور اس کے اپنی شرائط کے مطابق، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ اس کے علاوہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے 5 وقت کی، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے. آپ نے تعلقات اللہ تعالیٰ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ اپنا یعنی سلوک رکھنا ہے، لیکن آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض بھی دینی ہے. اسی طرح وہ سارے جو 5 بنا ہیں ہمارے، اس میں یہ دین کا حصہ ہیں. 5 بنا جو ہیں یہ سارا دین نہیں ہے، یہ دین کے وہ ستون ہیں. اگر آپ کہیں نا الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کے ستون ہیں. اس پہ آپ نے ایک عمارت بنانی ہے اپنے اخلاق کی. بہت میں آہستگی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس 5 بنا پہ آپ نے ایک اخلاق کی عمارت بنانی ہے. یہ ایک ذہنیت صحیح کرنی چاہیے ہمیں سامنے کا، جس کے بارے میں ہم بہت بڑی خطا کا شکار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گر گئے ہیں اپنے مقام سے. کون سا مقام؟ مقام انسانیت. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہ دیکھیں کتنی اہم آیت ہے، مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، کتنی اہم آیت ہے. اس میں مقام انسانیت اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مقام بتا رہا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو بس یہ داڑھی چھوڑ دو، یا خواتین جو ہیں پردہ کر لیں، اور پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے یہ پوری دیندار بن جائیں گی. ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات سمجھنی چاہیے. ہماری جو ساری زندگی ہے، اصل میں آپ کو، اگر آپ یعنی زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس میں ایک راز کی بات بتاؤں. اصل دین یہ ہے، یعنی کامیابی اس میں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور اب وہ یہ ایک ذریعہ بنایا ہے انسان کی نجات اور کامیابی کا. انسان کو زندگی گزارنے کا اختیار دے کے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اختیار مت استعمال کرو، میری مرضی سے جیو، اپنی مرضی نہ جیو. اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. میری مرضی سے تم نے جینا ہے. جو بھی میری مرضی جیا، جو بھی میری مرضی جیا، فلا خوف علیہم، بس یہ کامیاب ہے، نہ اس پر کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. تو بہرحال سامنے کرام، یہ آیت جو ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی اور خدا بھی ہیں کہ جنہوں نے کوئی اور طریقے زندگی ان کو بتا دیا ہے، اور یہ کسی اور کے. عام طور پہ تو دیکھیں
ہمارا جو یعنی خدا کسے کہتے ہیں؟ الہ. الہ کہتے ہیں وہ ہستی جس کا کہنا آپ بلا چون و چرا مان لیں، جس کا کہنا آپ بلا چون و چرا مان لیں، تو وہ ذات. اب یہ ہے نا کہ یا تو اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے یا غیر کے سامنے. ہم نے عام طور پہ سامعین کرام تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اللہ کی بجائے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے. کیا اپنا سر ہم نے غیر اللہ کے سامنے. اب وہ غیر اللہ کیا ہے؟ وہ ایک تو معاشرہ ہے آپ کا. بنیادی طور پہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے. مائی لائف مائی اسٹائل آپ یہ کہتے ہیں، میں نے تو اپنی مرضی جینا ہے، میری زندگی میرا جسم میری مرضی. وہ آپ کو میں نے چند دن پہلے بتایا تھا نا، وہ جو ایک مظاہرہ ہوا تھا اس میں ایک پلے کارڈ تھا، وہ یہ تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی جینا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا حرام ہے. سامنے کا اپنی خواہش نفس کی بنا زندگی گزارنا حرام ہے، اور یہ آپ کو سیدھا سیدھا دوزخ میں لے جائے گا. آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اپنی مرضی اگر آپ جیتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ دیکھیں، ہم نے مثال کے طور پہ ایک شخص غیبتیں کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اور پھر نماز کے وقت آ کے وہ نماز بھی ماتھا بھی ٹیک دیتا ہے. یہ تو دین نہیں ہے سامنے کرام، یہ ریاکاری ہے. یعنی اگر آپ اپنی مرضی جی رہے ہیں یا جینا چاہتے ہیں تو جو دین ہے وہ پھر ریاکاری رہ جاتا ہے. جو دین جس کو آپ دین سمجھتے ہیں وہ ایک ریاکاری رہ جاتا ہے، اور ریاکاری شرک ہے. سامنے کرام کیا؟ شرک. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں شریک جنہوں نے بنا دیا ہے ان کے لیے دین، کوئی دین بنا دیا ہے، اور وہ دین وہ ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اب ہم لوگ جس دین پر عمل پیرا ہے یہ تو ہماری خواہشات نفس کا دین ہے. دفتروں میں آپ دیکھیں رشوت ستانی ہے، دھڑلے سے رشوت ستانی ہو رہی ہے تمام دفتروں، خواہ وہ چترال ہو، خواہ وہ کراچی ہو، خواہ وہ بلدستان ہو، خواہ وہ بلوچستان ہو، سارے دفتروں میں سارے لوگ. یعنی یہ تو ایک ناسور ہے. یہ رشوت اور کرپشن تو میں آپ کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اصل مرض ہمارا خواہشات نفس کا اتباع ہے، کہ ہماری جو چیز چاہتا ہے بس وہ ہم کرتے ہیں، اپنا قانون بناتے ہیں خود. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر فیصلے کی ایک بات ایک گھڑی مقرر نہ ہو چکی ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کا میں پتہ کاٹ دیتا. جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کے علاوہ اپنی مرضی کا انہوں نے دین بنا لیا ہے، ان کا میں پتہ کاٹ دیتا. لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت تک ان کو وقت دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت میں جو پڑھ رہا ہوں، آپ کا خیال ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار یہ تو 5ویں نبی کی تھی، اور وہاں تو مسلمان تھے اور مشرک تھے، اور یہ تو مشرکوں کے لیے، اور یہاں تو شرک کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن تا قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اس میں یہ میرے لیے ہدایت ہے، یہ آپ کے لیے ہدایت ہے. یا ہمارا عمل اس کے موافق ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا. یا تو ہمارے خدا بہت ہوں گے یا ایک اللہ ہوگا. میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کے تو بہت سے معبود ہیں. بڑا خدا جو ہے وہ پیسے کا ہے، پیسہ جو ہے وہ خدا بن گیا ہے. اس کو
خدا مطلب اس کے لیے دین و ایمان سب کچھ ہم نے بیچ دیا. تو دیکھیں جو بھی یہاں ظالم کی میں بات کروں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الظالمین لہم عذاب علیم. ظالم، ان لوگوں کو ظالم کہا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ کسی اور طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں. ہم نے تو اسلام کا طرز زندگی نہیں لیا ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے بھی تو اس پہ عمل نہیں کرتے. داڑھی آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے اس میں تراش خراش نخرے اور پھر وہ کالا رنگ اور کالا خضاب اور یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہتے. نہیں، داڑھی کے ساتھ کیا حشر کر دیا؟ کبھی فرینچ کٹ کر لیتے ہیں، کبھی ایل ٹائپ کر لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. ایک مذاق بنایا ہوا ہے داڑھی سے آپ نے. یہ تو خواہشات نفس ہیں، آپ کھیل رہے ہیں بس. دین کو ایک کھلواڑ بنا لیا. داڑھی چھوڑوں گا لیکن اپنی مرضی سے، رسول کی سنت کے مطابق نہیں. یہ میں نے ایک لیا ہے. ہر چیز، نماز پڑھوں گا اپنی مرضی، روزہ رکھوں گا اپنی مرضی سے، روزہ رکھ کے رشوت بھی لوں گا، حرام بھی کھاؤں گا، جھوٹ بھی بولوں گا، غیبت بھی کروں گا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے نہ چھوڑا روزہ رکھے، من لم يدع قول الزور، جس کو اس کے روزے نے جھوٹ اور اس پہ عمل سے باز نہ آیا. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ بھوکا اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہم ایسے کر رہے ہیں بس، یہ ساری زندگی کھلواڑ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، حج کے ساتھ. آج اب حج پہ جاتے ہیں لوگ، گالیاں، غصے، یہ وہ. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. صاف حکم، جھگڑا نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا. کرتے ہیں سب لوگ اندازاً، یعنی یہ خیال نہیں رہتا کہ بھئی ہم نے ضبط نفس سے کام لینا ہے، حاجیوں کی خدمت کرنی ہے. اپنی خدمت چاہتے ہیں، اپنی خدمت کروانا چاہتے ہیں. بال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. لیکن ظالم جو ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں. اب ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، باقی آپ خود سوچ سمجھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. ترجمہ سنا دیں. ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں معبود جنہوں نے بنا دیا ہے دین میں سے ما لم یأذن بہ اللہ، ایسے طریقے بتائیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. ولولا کلمۃ الفصل بینہم لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے کی بات نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو مہلت ملنی ہے، لقضی بینہم، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Or is it that they have partners who litigate for them religious laws never authorized by God? Were it not for the conclusive decision, it would have been settled between them. The wicked will have a painful punishment. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔